بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ آج اسلام آباد سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی کچھ دیر قبل جیل سے رہائی ہو گئی۔ ان کی جیل سے رہائی جب تک طاقتور حلقے نہیں چاہیں گے تو یہ حکومت چینج تو نہیں ہو سکتی، لیکن حکومت کے لیے الارمنگ صورتحال کا ٹائم شروع ہوا جاتا ہے ذمہ دار ذرائع کے مطابق۔ دوسری طرف نہایت تکلیف دہ بات، دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان الحمدللہ نہیں جس کا ایمان آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کے بغیر اس کا ایمان مکمل ہو۔ بدقسمتی ہے طریقے لبیک نے فرانس میں ہونے والے ظلم زیادتی کے خلاف یہاں احتجاج کیا، وہاں تشدد ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں حاکم وقت تم سے کیا سوال آج کرتا ہوں اور کھل کے کرتا ہوں، کیا آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے جو مذاکرات کی ہے، پہلے آپ نے وعدہ کیا کہ یہ قرارداد اسمبلی میں جائے گی، پھر فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دیا جائے گا، پورا نہیں کیا، ٹال مٹول کرتے رہے۔ کچھ دن پہلے آپ نے سعد رضوی کو گرفتار کر لیا، آپ نے سمجھا انہوں نے قانون کی وائلیشن کی ہے، کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا نقصان کر ہی نہیں سکتا، توڑ پھوڑ غلط تھی۔ پھر آپ کے وزیر انٹیریئر شیخ رشید صاحب، مفتی صاحب، گورنر پنجاب، وہ وزیر قانون اور اہم ترین شخصیات معاہدے میں شامل ہوئیں اور آپ نے ایگریمنٹ کیا، کمٹمنٹ کیا، جس کا وزیر داخلہ نے اعلان کیا خود آ کے کہ ہم قرارداد اسمبلی میں پیش کریں گے، متفقہ طور پر منظور ہو کے پھر فرانس کے سفیر کو نکالیں گے۔ آج آپ نے اس ایشو پہ بھی یو ٹرن لے لیا، اور کب تک جیو گے، کب تک حاکم رہو گے، کب تک طاقتور رہو گے؟ آخر تو ختم ہونا ہے نا۔ ہسٹری دیکھو، قبرستان جاؤ، تم سے پہلے کئی لوگ جو طاقتور تھے آج منو من مٹی کے نیچے دب چکے ہیں، ان کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ قرارداد پیش کی گئی ایک آزاد رکن کے ذریعے، امجد نیازی کے ذریعے۔ آج جب اس پہ بات ہوئی، ایجنڈے میں تھا، آپ نے قرارداد ایجنڈے سے ہی نکال دی، اور ایک وزیر صاحب کہتے ہیں اس قرارداد کے ایک پرائیویٹ رکن نے جمع کرائیے، اس کا حکومت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ آرگومنٹ کرے، وہ خدا رسول کا واسطہ ہے، تمہیں پتا ہے آپ کس کمٹمنٹ سے پیچھے بھاگے ہو؟ آپ سفیر نکالتے ہو نہیں نکالتے ایک الگ بات ہے۔ خود شیخ رشید صاحب نے کہا تھا حکومت پیش کریں گی، اور خود میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا ان کا طریقہ لبیک والا اور ہمارا مقصد ایک ہے۔ تو آج آپ اس بات سے بھاگ گئے کہ یہ حکومت نے قرارداد پیش نہیں کی، حکومت سے اس کا لنک ہی کوئی نہیں ہے، چاہے پیپلز پارٹی پیش کرے یا نون لیگ۔ اور اس موقع پر پھر بھی چند عاشق رسول پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی آئے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالو۔ عشق رسول کو تو تم سے پہلے کئی طاقتور آئے اور لوگوں سے کھرچ کے نکال نہیں سکے۔ سلطنت عثمانیہ سے لے کے آج تک دیکھ لو، اس سے پہلے دیکھ لو۔ آپ سفیر کو نکالتے نہ نکالتے مجھے غرض نہیں تھی، وعدہ کیوں کیا؟ جو وعدہ کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مسلمان کی نشانی جو ہے، جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، ایمانت دو، اس میں خیانت نہیں کرتا، جب بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ جن میں یہ تینیں چیزیں نہ ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ کس بیس پر آپ نے وعدہ کیا اور آج ادھر سے سلنڈر کیا؟ آپ نے سفیر نہیں بھیجنا تھا، نہ بھیجو، جلاؤ گراؤ کی پہلے دن ہم نے مخالفت کی، آج بھی کریں، آئندہ بھی کریں گے۔ تشدد ہمیشہ پرامن ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ پہلے بھی آپ نے ٹال مٹول کیا، اور پورا پاکستان نے اس کی 10-12 دن سزا لی۔ لاتعداد روڈ بلند ہو گئے، ایمبولنسیں پھنس گئی، لوگ مریض نہیں جا سکے، پولیس والے بھی ہلاک ہوئے، اور دوسرے طریقے لبیک والے لوگ بھی ہوئے۔ لیکن کم سے کم آج قرارداد منظور کر کے اس پہ ڈیبیٹ کرتے، اور ڈیبیٹ پہ آرگومنٹ کر لیتے کہ سفیر واپس بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اس سے وڈرا کر کے آپ نے بہتر نہیں کیا، کیونکہ مسلمان کے لیے وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تحریک لبیک کو کالعدم کر دیں آپ، میری اطلاع ہے انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا،
لیکن یہ ایشو نہیں ٹھنڈا ہوگا. یہ مت سوچئے گا کہ جس طرح سیاست میں کہتے ہیں قرآن و وعدے قرآن حدیث نہیں ہوتے، میں ملک کو جنت بنا دوں گا، دو نہیں ایک پاکستان بنا دوں گا، منحرف ہو جاتے ہو. آپ کی شان سے ریلیٹڈ نامناسب بات کرنا اور کہا بات کر پہ قائم نہ رہنا. تم سے پہلے جو شخص یہاں پر عہد نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا یقین تھا. شاید آپ لوگ ہسٹری سے سبق نہیں سیکھنا چاہتے. جو کریں ایمیکیبلی کریں. یورپی سفیر سارے ایک ہو سکتے ہیں، اس کو نہیں بھیجنا تو آرگومنٹ سے کریں کہ ان کو سفیر کو بھیجنا پاکستان کے مفاد میں نہیں، لیکن وعدے کر کے منحرف ہونا. آج قرارداد کہنا ایک پرائیویٹ کو دیا، حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس قرارداد کو پیش کروانے میں. بہرحال یہ آپ کی مرضی، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. آپ نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ایک آپ کی قرارداد کے نام پر پیش کرنے پر. دوسری طرف شہباز شریف صاحب آج جیل سے رہا ہو گئے، اور وہ مناظر میں نے دیکھے جب ان پر پھول نچھاور کیے جا رہے تھے. ایک طرف یہ خبر آئی نیب کی طرف سے کہ نواز شریف کی تمام پراپرٹی سیل کر دی جائے، نیلام کر دی جائے. مفرور اور اشتہاری ملزم کی پراپرٹیاں نیلام کر دی، سرکاری خزانے میں جمع کرائی جائے، انہیں پھر سٹے مل جائے گا. یہ جب پہلے بھی گئے تھے اتفاق فاؤنڈری کو، اس کو بھی سٹے مل گیا. 10-12 سال بعد آئے، اس کو 2 ارب قیمت تھی، پھر 60 ارب ہو گئی، انہوں نے مل گئی. خیر یہ تو چھوڑے. دوسری بات ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان صاحب اپنے ارد گرد بہت زیادہ بارودی سامان بچھاتے جا رہے ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ان کے گرد رہنے والے لوگ انہیں گمراہی کے کس سٹیج پر لے گئے ہیں. 2 صوبائی وزیروں کو بلا لیا گیا ہے نیب نے. میاں اسلم صاحب ہمارے دوست ہیں، اور سمیع صاحب ان کو بھی. یہ ہے وہ جو 3 ارب کی سبسڈی دی تھی، اس میں شکنجہ ٹائٹ ہو چکا ہے. اور دوسرا ایک اہم ترین شخصیت جو اس وقت بظاہر بادی النظر میں ڈرامے کے طور پر کرپشن یا احتساب کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کے کرپشن کے نام پر انکوائری کرنے کی، اربوں روپے کرپشن لینے کی انکوائری شروع ہو چکی ہے. اور یہ پاکستان کے اہم ترین ادارے نے شروع کر دی ہے، اور ان کے پاس وٹنس بھی آ گئے ہیں کہ اس نے کس کیس سے پیسے لیے. کرپشن ختم کرنا تو واقعی جہاد ہے. کرپشن کی انکوائری پہ نام پر کرپشن کر کے اربوں روپے کمانا، یہ تو میرا خیال ہے کرپشن ہی ہوتی ہے. یہ عجیب رسم چل پڑی ہے کہ تیری کرپشن حلال، میری کرپشن حلال، میری حلال تیری حرام. رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہوتا ہے، اور جو بھی کرپشن کرتا ہے وہ کسی بھی ادارے سے وابستہ ہے جہنمی ہے. تو عمران خان صاحب میں نے آپ کو ایک خبر دے دی. آپ کے گرد کچھ لوگ ہیں جنہیں آپ نے احتساب کی ذمہ داریاں دی. انہوں نے جو کرپشن کے نام پر انکوائریاں، انویسٹیگیشنیں یا جو بھی کیس کرا رہے ہیں، ان کے کرپشنوں کے ثبوت مل گئے ہیں. کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں کرا رہے، کرپشن کرنے کے لیے وہ انکوائری کرا رہے ہیں. اور وہ جیسے ہی حکومت جائے گی، وہ بہت زیادہ ایویڈنس کٹھے ہو چکی ہے، وہ سامنے آئے گی. آپ کی حکومت 2023 تک کا ہو سکتا ہے، اس وقت تک نہ ہو. آج جہانگیر ترین کو مزید جنگ اور شورکوٹ سے 2 MNA ملے. ان کے پاس اتنی اکثریت ہو گئی کہ وہ صبح چاہیں تو حکومت ختم کر سکتے ہیں. اب عمران خان صاحب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کسی کو NRO نہ دیں، جہانگیر ترین کو بھی NRO نہ، ہرگز نہ دیں، لیکن ان سے ملیں اگر ان کی بات سچ ہے، اور اپوزیشن سے ملیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. تو آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. آپ چند خوش آمدی جو بیرون ملک سے آ کے یا ادھر رہ کر آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، صرف ان کے وزیر اعظم نہیں، آپ میرے وزیر اعظم ہیں، آپ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم ہیں، پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. کہیں ناانصافی ہوتی ہے اس کو روکنا آپ کے فرائض میں شامل. اگر نہیں روکیں گے تو ادھر بھی جواب دہ ہوں گے، روزہ عشر والے دن بھی جواب دہ ہوں گے. جہانگیر ترین جس وقت چاہے حکومت کا خاتمہ کر سکتا ہے. اب سنا ہے کہ وزیر اعظم کو ان کی اکثریت لوگوں نے جو اب ان کے ساتھ ہے، انہوں نے کہا جی آپ ملے اور مل کے لوگوں کے خدشات دور کریں. جبکہ پھر وہ انہیں ایک نادان دوست نے مشورہ دیا ہے کہ آپ طاقتور حلقوں کو پیغام بھیجیں کہ میں اسمبلی توڑنے لگوں، اور وہ ڈر کے آپ کو ریسکیو کریں گے. نہیں، طاقتور حلقے ہر دفعہ نہیں ڈرتے، وہ آئین اور قانون کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں. آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم آپ بڑھے. 2018 سے پہلے جو وعدے کیے تھے، کسی سے بلیک میل نہ ہو، کراس دی بورڈ احتساب کرے، اور آپ کا نام لے کر کرپشن کی انکوائری کرنے پے کے نام پر کرپشن کے ذریعے اربوں روپے کمانے والوں کو خراب قرار واقعہ سزا دے.
دو جو وزراء بلایا، گندم سکینڈل کھلا جا رہا ہے، ڈاکٹر رحیل جو سابق وزیر اعظم پنجاب کا پرنسپل سیکرٹری تھا، شراب کیس میں بھی دوبارہ اس کو طلب کر لیا گیا اور اس کی رائے، اس کی بیان کی لیگل فورم پہ بھیج دی گئی رائے لینے کے لیے۔ آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے جو حکمران ہے یا حکمرانوں کے قریب ہے ان کے بارے میں ایویڈنس بہت زیادہ ہو چکے ہیں، یہ کب گرفتار ہوتے ہیں یا ان کے خلاف کب قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے یہ تو نیب بہتر جانتا ہے، یا اہم ادارے، میں آئی بی کی بات نہیں کر رہا، آئی بی کی تو چھوڑ دیں، وہ تو 3-4 بندوں کا ایک ٹولہ جو چاہتا ہے آئی بی سے رپورٹ بنا لیتا ہے۔ دیگر ادارے نے اہم ترین حکومتی مضبوط شخصیات کے بارے میں اربوں روپے کے ایویڈنس اکٹھے کر لی ہیں۔ عمران خان صاحب اب فرض آپ کا ہے کہ آپ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں نواز شریف بھی کبھی وزیر اعظم تب سابق وزیر اعظم ہے، بے نظیر بھی وزیر اعظم سابق وزیر اعظم ہے، زرداری بھی صدر تھا سابق صدر ہے، اور آپ بھی کبھی سابق ہوں گے۔ کوشش کریں کہ ایسا کام کریں کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو سلام کریں اور آپ کے اچھے کاموں کی تعریف کریں اور آپ کے لیے سڑکوں پہ نکلیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ خود ایماندار ہیں، اور آپ کے ارد گرد جو کرپٹ ٹولہ اس سے بچے۔ اور اگلی خبر بھی دے دوں، شہباز شریف آئین 3 دنوں میں طاقتور حلقوں سے اہم ملاقات کرنے والے ہیں، اس کے بعد پس پردہ ان کی اور جہانگیر ترین کی ملاقات متوقع ہے۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ شہباز شریف بہت جلد اہم ترین ملاقات کرنے والے ہیں اور مریم نواز کا بیانیہ دفن کر دیں گے۔ ناظرین، میں نے موجودہ سیاسی صورتحال کچھ کم باتیں کچھ زیادہ باتیں آپ تک بتائیں اور کچھ باتیں چھپائی، کیونکہ پورا سچ کہنا پاکستان میں آزادی صحافت کا قتل ہے۔ پاکستان کا خیال رکھیے، پاکستان زندہ باد۔